اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام المعصوم حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق خیر من الدنیا وما فیہا من ذہب وفضہ۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال اور حرام کے بارے میں کسی ایک سچے شخص سے ایک حدیث کو لے لینا، یہ دنیا میں اور جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے من ذہب و فضہ، جو دنیا میں سونا اور چاندی رکھا ہوا ہے اس سونے اور چاندی سے بہتر یہ ہے کہ انسان حلال اور حرام کے بارے میں کسی سچے انسان سے ایک حدیث سنے۔ درس ہمارا تھا توضیح المسائل باب مطہرات میں، اور ہم تقریباً کتنے مطہر پڑھ چکے تھے؟ 8 مطہر ہم پڑھ چکے تھے، یعنی 8 وہ چیزیں جو کہ پاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ نواں مطہر عین نجاست کا دور ہو جانا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے فقط اگر عین نجاست دور ہو جائے تو یہ دور ہو جانا ہی اس کی پاکی ہے۔ اگر کسی حیوان کے جسم پر کوئی عین نجاست لگ جائے اور خود بخود یا کسی بھی طریقے سے اس کے جسم سے وہ عین نجاست ہٹ جائے تو وہ حیوان کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، اس کو مزید پانی سے دھونے کی نہلانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی حیوان کا بدن عین نجاست مثلا خون یا نجس شدہ چیز مثلا نجس پانی سے آلودہ ہو جائے، عین نجاست سے مراد یہاں پر دونوں چیزیں ہیں، یعنی چاہے عین نجس چیز ہو یا متنجس چیز ہو۔ عین نجس و متنجس میں کیا فرق ہے؟ جو سورس آف نجاست ہے اور جو دوسری چیز بھی جو پاس چیز بھی نجس ہے، جو متنجس ہے۔ اور یہ عین نجاست وہ چیز جس کو اللہ نے نجس قرار دیا ہے، صحیح ہے؟ وہ چیزیں جن کو اللہ نے نجس کی، وہ جو 11 نجاست آپ نے پڑھ لی، مثلا کتا ہے، سور ہے، مثال کے طور پر پیشاب پخانہ وغیرہ، یہ عین نجس ہے، یعنی ان کو ذاتاً خداوند کریم نے ان کو کیا قرار دیا ہے؟ نجس۔ متنجس وہ چیز ہوتی ہے جو ذاتاً پاک ہے لیکن کسی نجاست کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ نجس ہو جاتی ہے، اس کو متنجس کہتے ہیں، یعنی نجاست اس پر عارض ہوتی ہے۔ تو اگرچہ کہ عنوان اور ہیڈنگ میں بھی عین نجاست کا دور ہونا ہے، لیکن یہاں پر عین نجاست سے مراد یہ ہے کہ دونوں چیزیں، یعنی چاہے عین نجاست یعنی بذات وہ نجس چیز ہو یا کوئی متنجس چیز لگ جائے، مثلا نجس پانی، نجس تھوک مثال کے طور پر، نجس مٹی مثال کے طور پر، اگر یہ چیزیں کسی حیوان کے بدن پر آلودہ ہو جائیں، لگ جائیں، تو جب وہ نجاست دور ہو جائے حیوان کا بدن کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، مزید کسی اور طریقے سے اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ حیوان خود ذاتاً کیا ہو؟ پاک ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کتے کے اوپر مثال کے طور پر خون لگاؤ اور خون ہٹ جائے تو کتا پاک نہیں ہوگا، کتا ذاتاً کیا ہے؟ نجس ہے۔ یہی صورت انسانی بدن کے اندرونی حصوں کی بھی ہے۔ انسانی بدن کے اندرونی حصے، ظاہری حصے نہیں، اندرونی حصے، اندرونی حصوں میں اگر کوئی نجاست لگ جائے، خدا نخواستہ کسی کی ناک کے اندر خون لگ گیا، ناک کے اندر، کان کے اندر مثال کے طور پر خون کی چھینٹیں چلے گئیں، اور وہ جیسے ہی خود بخود صاف ہو گیا یا ہٹ گیا وہ پاک ہو جائیں گی،
اس کو مزید پاک کرنے کی یعنی کان میں پانی گھسانے کی ضرورت نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی وہ نجاست ہٹے گی وہ چیز کیا ہو جائے گی، یعنی پاک ہو جائے گی۔ یہی صورت انسانی بدن کے اندرونی حصوں کی ہے، مثلا منہ یا ناک اور کان کے اندرونی حصے کے وہ باہر سے نجاست لگنے سے نجس ہو جائیں، اور جب نجاست دور ہو جائے تو وہ کیا ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے۔ لیکن داخلی نجاست مثلا دانتوں کی ریخوں سے خون نکلنے سے بدن کا اندرونی حصہ نجس نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے یہاں پر اگرچہ کہ لفظ داخلی نجاست کا یوز کیا ہے، داخلی نجاست کا لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے تھا یہاں پر، یعنی وہ چیزیں جو اگرچہ کہ باہر آ جائے تو نجس ہے، لیکن جب تک وہ اندر ہے اس وقت تک کیا ہے، پاک ہے۔ جیسے انسان کا جو خون ہے جب تک ہمارے جسم میں دوڑ رہا ہے وہ خون کیا ہے، پاک ہے۔ اگر آپ سرنج مثال کے طور پر لگاتے ہیں اور وہ آپ کی وین میں جاتی ہے سرنج، جب آپ سرنج کو باہر نکالیں اور اس کے اوپر خون کا کوئی اثرات نہ ہو تو وہ سرنج پاک ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر یہ خون اندر رہتے ہوئے کسی چیز کو لگ جائے، مثلا دانتوں سے خون آ جائے، تو ابھی یہ خون باہر نہیں نکلا ہے، منہ سے باہر نہیں آیا، ابھی تک ہمارے جسم کے اندر ہے، جب تک ہمارے جسم کے اندر ہے اس وقت تک کیا ہے، پاک ہے۔ تو جیسے ہی دانتوں سے خون نکلا یہ کسی چیز کو نجس نہیں کرے گا، نہ یہ دانتوں کو نجس کرے گا، نہ یہ مثال کے طور پر جو اگر کوئی لقمہ آپ کھا رہے ہیں، کوئی غذا آپ کھا رہے ہیں وہ بھی نجس نہیں ہوگی۔ لیکن پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو نگل لیا جائے، نگل نہیں سکتے، اس کو نگلنا کیا ہے، حرام ہے، کیونکہ خون کیا ہے، خبائث میں سے ہے۔ خداوند کریم نے خباثتوں کو حرام قرار دیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ خداوند کریم نے تم پر خباثتوں کو حرام قرار دیا ہے اور طیب اور پاکیزہ چیزوں کو پاک قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے، اگرچہ کہ مٹی پاک ہے لیکن آپ اس کو کھا نہیں سکتے ہیں۔ خاک شفا کے لیے بھی کہا کہ خاک شفا کو کیسے کھانی ہے کہ پانی میں بالکل گھل مل جائے۔ خاک شفا ایسی ڈائریکٹ آپ نہیں کھا سکتے ہیں، یا بہت کم مقدار، چنے کے برابر کی مقدار اس کو نگل لیا، چبایا نہ جائے، ایک دم سے اس کو نگل لیا جائے، یا پانی یا کسی مشروب میں اس کو حل کر کے پھر وہ پانی و مشروب پیا جائے۔ تو کسی بھی چیز کا پاک ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس کا حلال اور حرام ہونا یعنی کھانے کے اعتبار سے اس کا حلال و حرام ہونا یہ کیا ہے، الگ ہے۔ تو اگر آپ کے دانتوں سے خون نکلا اور وہ خون آپ کے منہ میں رہا تو وہ کسی بھی حصے کو لگ جائے وہ حصہ نجس نہیں ہوگا، وہ حصہ کیا رہے گا، پاک رہے گا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ خون خود بخود ختم ہو گیا یا تھوک میں اس قدر مل گیا کہ اب اس کو خون نہیں کہا جاتا، اب اس کو تھوک کہا جائے گا، تو اس کو نگلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس کا نام دیا تھا استہلاک، فقہی اصطلاح کیا ہے اس کی، استہلاک، صحیح ہے، ہلاکت سے استہلاک، الف سین تے دو چشمے والی ہے، لام الف اور کاف ڈنڈی والا کاف، استہلاک۔ اس کی کئی مثالیں فقہ میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر انڈے میں جو ہے وہ خون کا ایک قطرہ نکل گیا، آپ کیا کریں گے، انڈے کو پھینٹیں گے، یا تو اگر خون کو نکال سکتے ہیں تو نکال دیں الگ سے، نہیں نکالنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، خون کو اتنا پھینٹیں کہ وہ، ہاں، اسی کو کیا کہتے ہیں، استہلاک کہتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے ایک مثال دی تھی، جیسے کھانسی وغیرہ کے شربت میں کیا ہوتا ہے، الکوہل ہوتا ہے، اگر اس کی مقدار بہت کم ہے، 2% ہے، 1% ہے، تو کہیں گے کہ یہ استہلاک ہو گیا اس میں، لیکن اگر اس کی مقدار بہت زیادہ ہے تو پھر اس کو نہیں پی سکتے، 10% ہے مثلا 15% ہے تو پھر اس کو نہیں پی سکتے۔ تو یہ جو خون نکلا ہے اگر یہ تھوک میں گل مل جائے تو پھر اس کو نگلا بھی جا سکتا ہے، لیکن داخلی نجاست مثلا دانتوں کی ریخوں سے خون نکلنے سے بدن کا اندرونی حصہ نجس نہیں ہوتا۔ یہی حکم ہے جب کسی خارجی چیز کو بدن کے اندرونی حصے میں نجاست داخلی لگ جائے، جیسے کہ ہم نے مثال دی، آپ نے سرنج ڈالی اندر اور سرنج لگائی اپنی وین میں، اگرچہ کہ وہ خون سے مل کر آ رہی ہے لیکن جب تک وہ باہر آئے اور اس پر خون نہ ہو وہ نجس نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ باہر آئے اور اس کے پر خون کے ذرات ہوئے تو وہ نجس ہوگی۔ تو اگر کوئی خارجی چیز بھی آپ کے اندرونی حصے میں جا کر نجاست سے ملے تو کیا ہوگا، وہ نجس
نہیں ہے، تو وہ چیز نجس نہیں ہوتی۔ اس بنا پر ایک دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اگر مصنوعی دانت منہ کے اندر دوسرے دانتوں کی ریخوں سے نکلنے والے خون سے آلودہ ہو جائیں تو ان دانتوں کو دھونا لازم نہیں ہے۔ مصنوعی دانت کیا ہے؟ ایک خارجی چیز ہے، آپ اس کو خارج سے لگاتے ہیں، یعنی آپ کے نیچرل دانت نہیں ہیں۔ وہ مصنوعی دانت اگر آپ کے منہ کے اندر جو خون نکلا ہے دوسرے دانتوں سے، اگر وہ ان دانتوں پہ لگ جائے تو وہ اس سے نجس نہیں ہوں گے۔ وہ اس دانت کو نکال کے دھونا ضروری نہیں ہے۔ اس بنا پر اگر مصنوعی دانت منہ کے اندر دوسرے دانتوں کی ریخوں سے نکلے ہوئے خون سے آلودہ ہو جائیں تو ان دانتوں کو دھونا لازم نہیں ہے، لیکن اگر ان مصنوعی دانتوں کو نجس غذا لگ جائے تو پھر ان کو دھونا لازم ہے۔ نجس غذا لگ جائے، کیونکہ نجس غذا صفت نجاست ہے، یعنی آپ کے اندرونی نجاست نہیں ہے، وہ باہر کی ایک نجاست ہے جو آپ کے دانتوں پر لگ گئی ہے۔ اس صورت میں وہ نجس ہو جائیں گے اور ان کو نکال کر پانی سے دھونا ضروری ہے۔ اگر دانتوں کی ریخوں میں غذا لگی رہ جائے اور پھر منہ کے اندر خون نکل آئے تو وہ غذا خون ملنے سے نجس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہم نے بھی کہا کہ جو خون منہ کے اندر ہے وہ پاک ہے، جو خون منہ کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اگر آپ غذا کھا رہے ہیں کوئی بھی، یا مثال کے طور پر آپ کی زبان سے خون نکلا یا دانت سے آپ کے خون نکلا اور وہ غذا کو لگ گیا تو غذا نجس نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو نگل نہیں سکتے ابھی، کیونکہ خون ہے اس میں۔ جب تک وہ خون پوری طریقے سے اس میں ختم نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو نگلنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کو پھینک کے مثال کے طور پر اپنے منہ کو پانی سے دھونا یہ ضروری نہیں ہے، صرف پھینک دینا کافی ہے۔ اگر آپ اس کو نگلنا نہیں چاہتی ہیں، اس غذا کو، اس لقمے کو نگلنا نہیں چاہتی ہیں تو اس کو فقط پھینک دینا کافی ہے۔ ہونٹوں اور آنکھوں کی پلکوں کے وہ حصے جو بند کرتے وقت ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں وہ اندرونی حصے کا حکم رکھتے ہیں۔ اگر اس اندرونی حصے میں خارج سے کوئی نجاست لگ جائے تو اس اندرونی حصے کو دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ مقامات جن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ آیا انہیں اندرونی حصے شمار کیا جائے یا بیرونی، اگر خارج سے نجاست ان مقامات پر لگ جائے تو انہیں دھونا ضروری ہے۔ آنکھوں کی پلکیں وغیرہ اور ہونٹ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو جتنا حصہ نظر آتا ہے وہ ظاہری ہے، جتنا حصہ نظر نہ آئے وہ کیا ہے؟ باطنی ہے، اندرونی حصہ شمار ہوگا۔ لہٰذا اگر ان حصوں میں کوئی نجاست لگ جائے تو ان کو دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نجاست ہٹ جائے۔ جیسے ہی نجاست اندرونی حصے سے ہٹ گئی وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آیا یہ اندرونی حصہ شمار ہوگا یا بیرونی حصہ شمار ہوگا، تو پھر اس صورت میں اگر کوئی نجاست لگ جائے تو اس مقام کو پانی سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر نجس مٹی یا دھول کپڑے یا خشک قالین، دری یا ایسی کسی اور چیز کو لگ جائے اور کپڑے وغیرہ کو یوں جھاڑا جائے کہ نجس مٹی کی یقینی مقدار اس سے الگ ہو جائے تو وہ لباس اور فرش پاک مانے جائیں گے اور انہیں دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ نجس مٹی ہے لیکن خشک ہے، اور دری یا فرش یہ بھی خشک ہے، لیکن نجس مٹی اڑی ہے، جو بھی ہوا بہرحال وہ نجس مٹی قالین یا دری وغیرہ پر لگ گئی، تو اگر آپ نے اس کو جھاڑ لیا اور اتنا جھاڑ لیا کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو نجس مٹی اس میں لگی تھی وہ نکل گئی ہے تو کافی ہے، وہ پاک ہو جائے گی۔ یعنی پاک ہونے سے مراد پہلے بھی پاک ہی تھے وہ، فقط اس پہ نجاست لگی ہوئی تھی۔ تو جیسی وہ مٹی ہٹ جائے گی وہ کافی ہے، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ یہ یہاں پر ہمارا جو نواں مطہر ہے وہ ختم ہو گیا۔ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ خو 10واں مطہر یہ ہے کہ نجاست خور حیوان کا استبرا، ایک حلال گوشت جانور اگر وہ نجاست کھانے کا عادی ہو جائے تو پھر اس کی پاکیزگی کا طریقہ یہ ہے، یعنی اس کا گوشت اس وقت تک کھانا حلال نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو استبرا نہ کریں اس جانور کا۔ مثلا مرغی ہے، مرغی اگر انسانی فضلہ کھانے کی عادت پڑ جائے اس کو مثال کے طور پر، تو اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا جب تک کیا نہ ہو، اس مرغی کا استبرا نہ ہو۔ یا بکری وغیرہ ہے، وہ اگر کوئی نجاست کھانے کی عادت ہو گئی ہے
تو پھر اس کو استبرا کیا جائے۔ استبرا سے کیا مراد ہے؟ جس حیوان کو انسانی نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہو، اس کا پیشاب اور پخانہ کیا ہے؟ نجس ہے، اور اگر اسے پاک کرنا مقصود ہو تو اس کا استبرا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ میں نے جو کھانے کے بارے میں کہا، یہ کھانے کے بارے میں یہ حکم درست نہیں ہے، گوشت اس کا جو ہے وہ حلال رہے گا۔ وہ دوسرا ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا گوشت حرام ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے کیا؟ اگر نعوذ باللہ کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ بدکاری کرے تو پھر اس صورت میں اس کا گوشت کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر خاص پیشاب اور پخانے کا مسئلہ ہے، یعنی اس جانور کے، مثال کے طور پر بکری ہے یا جو بھی حلال گوشت جانور ہے، اس کا پیشاب پخانہ نجس نہیں ہے، پاک ہے، لیکن اگر وہ انسانی نجاست کھانے کا عادی ہو جائے تو اس صورت میں اس کا پیشاب پخانہ نجس ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ کو اس کو پاک کرنا ہے تو اس کو استبرا کرنا پڑے گا۔ استبرا سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک عرصے تک اسے نجاست نہ کھانے دیں اور پاک غذا دیں، حتیٰ کہ اتنی مدت گزر جائے کہ پھر اسے نجاست کھانے والا نہ کہا جا سکے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر نجاست کھانے والے اونٹ کو 40 دن تک، گائے کو 20 دن تک، بھیڑ کو 10 دن تک، مرغابی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی ہر قسم کی مرغی، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ دیسی مرغی ہو، فارمی مرغی ہو، مرغیوں کی جتنی بھی اقسام ہیں، مرغابی کو 7 دن یا 5 دن تک، اور پالتو مرغی کو 3 دن تک نجاست کھانے سے باز رکھا جائے، اتنی مقدار میں ان کو پاک رکھا جائے۔ اگرچہ کہ یہ حکم کیا ہے؟ احتیاط مستحب کی بنا پر ہے۔ اصل جو اس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنے دن تک اس کو پاک غذا دی جائے کہ اب اس کو نجاست کھانے والا حیوان شمار نہ کیا جائے۔ اگرچہ مقررہ مدت گزرنے سے پہلے بھی انہیں نجاست کھانے والا حیوان نہ کہا جا رہا ہو، تب بھی احتیاط مستحب ہے کہ اتنے دن تک ان کو پاک غذا دی جائے۔ 11واں اور آخری مطہر ہے مسلمان، آخری نہیں ہے، سوری، ایک اور بھی ہے، جی 12 ہے۔ 11واں جو مطہر ہے وہ ہے مسلمان کا غائب ہونا، مسلمان کا غائب ہو جانا۔ مسلمان کا غائب ہونا کیسے پاک کرتا ہے؟ اگر مثال کے طور پر اس محفل میں کسی شخص کا لباس نجس ہو جائے، آپ کے سامنے آپ دیکھ رہی ہیں اس کا لباس نجس ہے، اور وہ شخص بھی متوجہ ہے کہ میرا لباس کیا ہے؟ نجس ہے۔ اب اگلے دن جب وہ کلاس میں آئے، سیم لباس پہن کر آئے، تو آئے آپ کے لیے وہ پاک ہے یا نجس ہے؟ آپ نے اس کو نجس ہوتے ہوئے دیکھا تھا، پاک ہوتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا، پاک ہے یا نجس ہے؟ خوب، اگر وہ مسلمان ایسا ہو کہ جو نجاست اور طہارت کے بارے میں کیا ہو، پرواہ کرنے والا شخص ہو، یعنی متدین شخص ہو، اور اس کو خود بھی علم ہو کہ میرا لباس وغیرہ جو بھی چیزیں میری نجس ہو گئی ہے، تو فقط آپ کی نظر سے غائب ہو جانا ہی آپ کے لیے کافی ہے، آپ اس کو پاک کنسیڈر کریں گی، آپ کے لیے پاک ہے وہ، اگرچہ کہ اس نے نہ دھویا ہو جا کے، لیکن کیونکہ آپ کے نزدیک وہ ایسا شخص ہے کہ جو نجاست طہارت کا خیال رکھنے والا ہے، اور اس کو خود بھی معلوم ہے کہ یہ میرا جو لباس ہے یا جو بھی بدن ہے یہ نجس ہو گیا ہے، تو جب وہ اگلے دن آپ کے سامنے آئے گا سیم لباس پہن کر، وہ لباس آپ کے لیے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اگر بالغ مسلمان یا ایسا نابالغ ممیز جو طہارت اور نجاست میں فرق کرتا ہو، ممیز کسے کہتے ہیں؟ جو بالغ نہ ہو لیکن اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہو۔ ممیز ہر مسئلے میں الگ الگ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک بچہ وضو کے بارے میں ممیز ہو، نماز کے بارے میں ممیز نہ ہو۔ ممکن ہے کہ ایک بچہ حجاب کے بارے میں یا ایک بچی حجاب کے بارے میں ممیز ہو، دوسرے مسائل میں مثلا روزے کے مسائل میں ممیز نہ ہو۔ تو یعنی یہ جو مسئلہ ہے یہ فرق کرتا ہے مسائل کے اعتبار سے اور بچے کی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے۔ ایسا نہیں کہ اگر ایک بچہ ایک مسئلے میں ممیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام مسائل میں ممیز ہے، ایسا نہیں ہے۔
خوب اس لیے یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایسا نابالغ ممیز جو طہارت اور نجاست میں فرق کرتا ہو، یعنی اس باب میں ممیز ہو، نجاست اور طہارت کو اس کے سمجھ بوجھ ہو، اس کو سمجھ آتا ہو کہ ہاں بھئی یہ چیز نجس ہے، یہ چیز پاک ہے، یہ چیز اس طریقے سے پاک ہوتی ہے. یعنی نجاست اور طہارت کے باب میں وہ کیا ہے؟ ممیز ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح کے باب میں ممیز نہ ہو سکتا ہے وہ دیگر ابواب میں ممیز نہ ہو، لیکن اس باب میں طہارت و نجاست کے باب میں وہ کیا ہے؟ ممیز ہے. اگر کسی مسلمان یا ممیز نابالغ ممیز جو طہارت و نجاست میں فرق کرتا ہو کا بدن یا لباس یا دوسری اشیاء مثلا برتن اور دری وغیرہ جو اس کے استعمال میں ہو نجس ہو جائیں اور پھر وہ وہاں سے چلا جائے، اور پھر انسان کو اس بات کا عقلی احتمال ہو. عقلی احتمال کیسے ہوگا؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص متدین ہے، یعنی دین پر عمل کرنے والا شخص ہے، لاوالی نہیں ہے، یعنی ایسا شخص نہیں ہے جس کو پتہ بھی چل جائے پھر بھی وہ مثال کے طور پر ایسا طہارت کے خیال نہیں رکھ رہا ہے، ایسا شخص نہیں ہے، متدین شخص ہے، دین پر عمل پیرا ہونے والا شخص ہے. اب اس بات کا آپ کو عقلی احتمال ہے، یعنی اگر یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے افراد ہیں گے ان کا کوئی کپڑا نجس ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ نجس ہو گیا ہے، تو ہم یعنی احتمال قوی کیا بلکہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جا کے کیا کرے گا؟ پاک کرے گا اس کو. پھر انسان کو اس بات کا عقلی احتمال ہو کہ اس نے یہ چیزیں دھو لی ہیں تو وہ پاک ہوں گی. صحیح ہے؟ یعنی جب اگلے دن آپ کے پاس وہ آئے گا یا اگلے چند گھنٹوں کے بعد آپ کے پاس آئے اور آپ عقلی احتمال یہ دیں کہ اتنی دیر میں اس نے اس کو پاک کر لیا ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ مثال کے طور 5 منٹ کے لیے گیا اور دوبارہ آ گیا آپ کہیں کہ نہیں یہ پاک ہے، اس میں ممکن نہیں ہے پاک کرنا اس کے لیے. کپڑا ہے، ظاہر سی بات ہے کپڑے کو دھونا ہے، دھوئے گا تو گیلا ہوگا، پھر وہ سوکھے گا، پھر وہ پہنے گا، تو ایک ٹائم چاہیے اس کے لیے. تو عقلی احتمال یہاں پہ کیا ہے؟ ممتنع، ممکن نہیں ہے. لہذا کم از کم اتنا وقت گزرے آپ کی نظروں سے، اتنا اوجھل ہو جائے کہ آپ عقلی احتمال دیں کہ اس ٹائم پیریڈ میں اس نے پاک کر لیا ہوگا. اور یہ حکم ایسے نابالغ بچے کے معاملے میں بھی جاری ہوگا جو ممیز نہیں ہے. مثال کے طور پر یہاں پر کوئی خاتون اپنا بچہ لے کر آئے، چھوٹا بچہ، یہ ممیز نہیں ہے، نابالغ ہے، ممیز بھی نہیں ہے، نابالغ ہے، وہ بچہ نجس ہو گیا ہے اور اس خاتون کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی یہ میرا بچہ نجس ہو گیا ہے، اس نے پیشاب کر لیا ہے، جو بھی نجس ہو گیا ہے. تو کیونکہ جو بچے کے امور کون دیکھتا ہے؟ اس کے ولی دیکھتے ہیں، اس کا بڑے افراد جو بھی اس کی جس کی کفالت میں وہ بچہ ہے وہ دیکھتے ہیں. تو ایسا نابالغ بچہ اس کے بارے میں بھی یہی حکم جاری ہوگا. یعنی اگر یہ خاتون کل اسی بچے کو آپ کے سامنے لے کر آئے تو اس کے بچے کا جو لباس یا جو بھی چیز نجس ہوئی تھی اس کو آپ کیا شمار کریں گی؟ پاک شمار کریں گی. جبکہ آپ احتمال عقلی یہ دیں گی کہ اس خاتون نے وہ چیز کیا چینج کر لی ہوگی یا پاک کر لی ہوگی، جو بھی. یہ حکم ایسے نابالغ بچے کے معاملے میں بھی جاری ہوگا جو ممیز نہیں ہے، کیونکہ اس بچے کے امور کی پوچھ گچھ کا تعلق اس کے متولی امر سے ہے. اب غائب ہونے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی حتماً وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، کہیں دور چلے جائے، یہ مراد ہے. یا مثال کے طور پر غائب ہونے میں یہ بھی غائب ہونا شمار ہوگا کہ وہ آپ کو دکھائی نہ دے، یعنی اتنی دور چلے جائے کہ آپ کو دکھائی نہ دے، یا اندھیرا ہو جائے، لائٹ چلے گئی مثال کے طور پر، اور 3-4 گھنٹے بعد لائٹ آئی، جس میں آپ نے یہ احتمال دیا کہ ان 3-4 گھنٹوں میں اس نے کیا کر لیا ہوگا؟ پاک کر لیا ہوگا، تب بھی وہ غائب ہونے میں شمار ہوگا. آنکھوں سے اوجھل ہو جانا، کہیں دور چلے جانا، یہ مراد نہیں ہے غائب ہونے سے مراد. بس آپ کو دکھائی نہ دے یہی کافی ہے. اندھیرا اور دکھائی نہ دینا غائب ہونے کے حکم میں ہے. اس بنا پر اگر مسلمان کا بدن یا لباس نجس ہو جائے اور وہ شخص دکھائی نہ دے یا اندھیرے کی وجہ سے اس کے پاک کرنے کو نہ دیکھے، اور اگر احتمال عقلائی ہو کہ اس نے اس چیز کو دھو لیا ہوگا، تو اس چیز پر کس چیز کا حکم لگے گا؟ پاک ہونے کا حکم لگے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اتفاق ہے کہ میں پہلی مرتبہ توضیح المسائل پڑھا رہا ہوں اور مجھے یہ انتہائی بور چیپٹر لگتا ہے. میں خود بھی جب پڑھتا تھا اس وقت بھی بور لگتا تھا، تو اگر آپ لوگ بور ہو رہے ہیں تو انتہائی معذرت ہو. جی جی سوال تھا. جی جی واش بیسن ہوتا ہے، جی جب نیو بورن بچوں کو جیسے وائپ سے صاف کر کے ان کی
تو وہ نہلا دیتے ہیں اسی میں، تو وہ نجس تو نہیں ہوتا، وہ بسم تو جیسے ہی بچہ پاک ہوا اس کے ساتھ وہ بھی پاک ہو گیا. جب ہم نے پڑھا کل سے مراد یعنی پچھلی کلاس میں طبیعت ہم نے پڑھا تھا. طبیعت یعنی ایک ایسی چیز کہ جس کے جو کسی دوسری نجس چیز کے ساتھ اس طریقے سے ملی ہوئی ہو کہ اس کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی کیا ہو جائے، پاک ہو جائے. جیسے ہم نے لکڑی ہو، کوئی بھی چیز کوئی ریسٹرکشن نہیں، کوئی بشرطے کہ اس کا پروسیس پورا ہوا ہو، یعنی پاک ہونے کا جو پروسیس ہے وہ پورا ہو. اگر کسی شخص کو یقین یا اطمینان ہو کہ جو چیز پہلے نجس تھی اب پاک ہو گئی ہے، یا دو عادل اشخاص اس کے پاک ہونے کی گواہی دیں اور گواہی میں اس کا سبب بھی بیان کریں جس چیز سے وہ چیز پاک ہوئی ہے، وہ مثلا یہ گواہی دیں کہ پیشاب سے نجس شدہ فلاں لباس کو 2 بار دھو لیا گیا ہے تو وہ چیز پاک شمار ہوگی. بارہ ہم اس مسئلے کو دہرا چکے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز نجس ہو جائے تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ چیز پاک ہو گئی ہے، وہ چیز کیا رہے گی، آپ کے لیے نجس رہے گی. اگرچہ کہ آپ کے پیچھے کسی نے اس کو دھو لیا ہو یا خود سے وہ دھل گئی ہو، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کے لیے ابھی بھی وہ چیز کیا ہے، نجس ہے. لیکن اگر ایک یقین کے بعد دوسرا یقین آ گیا، یعنی ایک چیز یقین تھا کہ آپ کو فلاں چیز نجس ہے اور اب یقین ہو گیا کہ پاک ہو گئی ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ چیز پاک ہو گئی. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے اپنے نجس کپڑے دیے دھوبی کو، باہر ڈرائی کلینر کو دیے، اور آپ کو یقین ہے کہ جس طریقے سے جس پروسیس سے اس نے دھویا ہے اس میں کپڑا پاک ہو جاتا ہے. تو اگرچہ کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے اس کو، آپ نے اس کپڑے کو دھوتا ہوا یا دھوبی کو دھوتا ہوا آپ نے نہیں دیکھا ہے، لیکن کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اس نے جس طریقے سے دھویا ہے اس پروسیس سے کپڑا کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. تو یقین ہے تو یقین کی صورت میں کیا ہوگا، پاک ہوگا. یقین یعنی 100% یا اطمینان یعنی 100% سے تھوڑا سا کم، صحیح ہے، 95% سے لے کر تقریباً 99% تک. تو اگر آپ کو یقین یا اطمینان ہے دونوں صورتوں میں وہ چیز کیا شمار ہوگی، آپ کے لیے پاک شمار ہوگی. یہی صورت ہے اگر 2 عادل اشخاص گواہی دیں، چاہے آپ کو ان کو کہنے سے یقین نہ آئے، 2 عادل افراد یہ کہیں کہ یہ جو لباس، یہ جو کپڑا کل پیشاب سے نجس ہوا تھا، ہم نے اس کو 2 مرتبہ دھو لیا ہے، یا ہم نے اس کو دھلتے ہوئے دیکھا ہے، یہ 2 مرتبہ دھل چکا ہے، تو ان کے کہنے سے بھی وہ چیز کیا ہوگی، پاک شمار ہوگی. چاہے آپ کو یقین نہ آئے، چاہے آپ کو یقین نہ بھی آئے، تب بھی جب 2 عادل اشخاص نے گواہی دے دی، شرط یہ ہے کہ وہ سبب بھی بیان کریں کہ کس طریقے سے، یعنی فقط گواہی کافی نہیں ہے، فقط یہ کافی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ کپڑا پاک ہو چکا ہے یا فلاں مثال کے طور پر جوتا پاک ہو چکا ہے. فقط گواہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ کس طریقے سے پاک ہوا ہے یہ بھی بیان کریں. جیسے کہ انہوں نے مثال دی کہ فلاں کپڑا جو کہ پیشاب سے نجس ہوا تھا اس کو 2 مرتبہ دھو لیا گیا ہے. ایسی اگر وہ گواہی دیتے ہیں تو ان 2 اشخاص کی گواہی سے وہ چیز پاک شمار ہوگی، چاہے آپ کو یقین نہ بھی آ رہا ہو. اسی طرح اگر وہ شخص جس کے پاس کوئی نجس چیز ہو وہ کہے کہ وہ چیز پاک ہو گئی ہے اور وہ غلط بیانی نہ کرتا ہو، یعنی مثال کے طور پر آپ کے جو چیزیں ابھی آپ کے پاس موجود ہیں وہ سب آپ سے تعلق رکھتی ہیں. کسی کا پین نجس ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو پاک کر لیا ہے، تو وہ اس کی چیز ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ غلط بیانی نہیں کرتا، فقط اس کے کہہ دینے سے وہ چیز کیا ہوگی، پاک ہو جائے گی. فرق کیا ہے 2 عادل والے اور اس مسئلے میں؟ 2 عادل والے مسئلے میں ان کی اپنی چیز نہیں ہے، کسی اور کی چیز ہے. انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ فلاں چیز نجس ہو گئی. اگر ان کی اپنی چیز ہوتی تو 2 عادل کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر خود اس بندے کی اپنی چیز ہے، میری ابا ہے مثال کے طور پر، میری گھڑی ہے، میں کہوں کہ میں نے پاک کر لی ہے اور میں آپ کے نزدیک میں غلط بیانی سے کام نہیں لیتا ہوں، تو آپ کے لیے وہ چیز کیا شمار ہوگی، پاک شمار ہوگی. مثلا اس کی مثال کیا بنے گی، کھانے کے برتن وغیرہ ہیں جو عموماً کون دیکھتا ہے، لیڈیز دیکھتی ہیں، گھر کی اہلیہ دیکھتی ہیں جو مردوں کو نااہل کر دیتی ہیں. تو وہ اگر کہیں کہ ہاں یہ دیگچی دھو لی، مثال کے طور پر یہ پلیٹیں دھل چکی ہیں،
تو وہ ان کا کہنا ہی کیا ہے کافی ہے، کیونکہ ان کے اختیار میں وہ چیزیں، یا گھر کی اپنے کپڑے عموماً جو ہے وہ لیڈیز دھوتی ہیں، وہ یہ کہیں کہ میں نے ان کپڑوں کو دھو لیا ہے، تو ان کا کہہ دینا ہی کافی ہوگا، مگر یہ کہ کوئی شکی مزاج کوئی شور ہو وہ دوبارہ دھلوائے گا، وہ بغیر دھوئے کہہ دے کہ دھو لیا، دھو لیا ہے، پھر اس کی بیوی کہے گی کہ میں نے دھو لیا ہے آپ اور دھو لیں. خو فقہ میں بھی انجوائے کیا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں. صحیح. یا کسی مسلمان نے ایک نجس چیز کو پاک کرنے کی غرض سے دھویا ہو تو چاہے یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے ٹھیک طریقے سے دھویا یا نہیں دھویا تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی. ایک مسلمان ہے، اس نے پاک کرنے کی غرض سے دھویا ہے. اب آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس نے پتہ نہیں فقہ پڑھی ہے نہیں پڑھی، توضیح مسائل اس نے پڑھی ہے نہیں پڑھی، اس کو پتہ بھی ہے مسئلے نہیں پتہ، لیکن کیونکہ مسلمان ہے اور پاک کرنے کی غرض سے اس نے دھویا ہے، یہی کافی ہے، وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی. لیکن بشرطے کہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلمان نہ ہو. اگر کسی نے ایک شخص کا لباس دھونے کی ذمہ داری لی ہو اور کہے کہ میں نے اسے دھو دیا ہے، اور اس شخص کو اس کے کہنے سے تسلی ہو جائے تو وہ لباس کیا ہے؟ پاک ہے. آپ نے ڈرائی کلینر کو دیا، ڈرائی کلینر کو ظاہر سی بات انسان دھونے کے لیے ہی دیتا ہے. وہ کہے کہ بھائی دھل گئے آپ کے کپڑے، 2 دن بعد آپ آ کے لے جائیے گا، اور آپ کو تسلی ہے کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے تو اس نے دھو کے ہی دیے ہوں گے، تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی. سر ایک سوال. جی جی. سر دھوبی ہر کپڑے کو تو پاک کرے گا نہیں ہماری طرح سے، جیسا جی تو وہ سر وہ 2 دفعہ کا اور 3 دفعہ کا جو ہے نہیں، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ جو دھونے کا جو پروسیس ہے، یعنی جو پاک کرنے کا پروسیس ہے، اتنی مرتبہ یہ کپڑا دھل چکا ہے تو پاک ہے. مثلا بہت سی نجاست ایسی ہیں اس کے لیے 2 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے، 1 مرتبہ دھونا ضروری ہے. یا ایک کپڑا جو ایک ایسی نجاست سے نجس ہوا ہے جس کو 1 مرتبہ دھونا ہے، اور دوسرا کپڑا جو ایسی نجاست سے نجس ہوا ہے جس کو 2 مرتبہ دھونا ہے، اور نچوڑنا بھی ہے مثال کے طور پر. تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس تمام کپڑے کم از کم 2 مرتبہ دھل چکے ہیں، چاہے نچوڑے یا نہیں نچوڑے، لیکن 2 مرتبہ کیا ہے؟ دھل چکے ہیں، تو پاک ہو جائیں گے. خوب، اس میں جو پہلا والا مسئلہ ہے وہ آ جائے گا کہ اگر آپ کو یہ یقین بھی نہ ہو کہ یعنی آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے ٹھیک طریقے سے دھویا یا نہیں دھویا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس نے پاک کرنے کی غرض سے دھویا ہے، تو پاک شمار ہوگا آپ کے لیے. اگر کوئی وسواسی شخص ہے، صحیح، وسواسی شخص کون ہوتا ہے؟ جس کو جو ایب نارمل ہوتا ہے ان معاملات میں. ایب نارمل یعنی اس کو انتہائی شک ہوتا ہے، وہ یہاں پہ ہاتھ لگا لے تو پتہ نہیں نجس ہو گیا، مائک کو ہاتھ لگایا پتہ نہیں پاک ہے یا نجس ہے، ٹیشو پیپر پتہ نہیں پاک ہے یا نجس ہے، مثال کے طور پر گلاس کو ہاتھ لگایا تو پتہ نہیں پاک ہوگا نجس ہوگا، صحیح سے دھویا یا نہیں دھویا. ایسا شخص کیا ہے؟ وسواسی شخص ہے. وسواسی شخص کا وظیفہ جیسے ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ نارمل طریقے کے مطابق ایکٹ کرے، یعنی نارمل لوگوں کی طرح ایکٹ کرے اور اس چیز کو پاک سمجھے، چاہے اس کو یقین ہو رہا ہو کہ اب یہ نجس ہے. وسواسی شخص کو یقین ہوتا ہے، وسواسی جو شخص ہوتا ہے وہ شک نہیں ہوتا، اس کو وہ یقین کی حد تک ہوتا ہے، یعنی وہ 100% پہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ وہ وسواسی ہے لہٰذا اس کے یقین کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک نارمل انسان کی طرح اپنے کپڑے دھوئیں، اپنے آپ کو پاک کریں اور پاک شمار کریں، چاہے آپ کو یقین ہو رہا ہو کہ پاک نہیں ہوا. اپنے کپڑے نارمل طریقے سے 2 مرتبہ جس طریقے سے دھوتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے دھوئے، آپ اس کو کیا شمار کریں؟ پاک کریں. وسواسی کا علاج ہی یہی ہے، وسواسی شخص کا علاج ہی یہی ہے. پہلے تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں مریض ہوں. جب تک اس کو یہی نہیں معلوم ہوگا کہ میں مریض ہوں اس وقت تک وہ علاج نہیں کرے گا، تو پہلے معلوم ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اس کا جو علاج ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ وہ نارمل طریقے سے جس طریقے سے لوگ عمل انجام دیتے ہیں اس طریقے سے عمل انجام دے. اگر کوئی ایسا وسواسی شخص جو کسی نجس چیز کے پاک کرنے میں عام افراد کی مانند یقین حاصل نہ کرتا ہو، اگر وہ اسی طریقے پر عمل کرے جیسے عام افراد نجس چیز کو پاک کرنے میں کرتے ہوں تو کافی ہے.
اور نجاست و طہارت کے مسئلے میں متعارف حد سے زیادہ احتیاط کرنا، متعارف حد سے زیادہ احتیاط کرنا. اب ہاتھ کو مثال کے طور پر دھوئے جا رہے ہیں، پیر کو مثال کے طور پر پتہ نہیں کتنی دسیوں مرتبہ دھو رہے ہیں، اس کو غسل کر رہے ہیں تو مثال کے طور پر آدھی ٹنکی بہا دی غسل کرنے میں. یہ صحیح نہیں، یعنی ایک طریقے سے تو حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں، اسراف ہے. جی ڈیزیز ہوتی ہے یہ. متعارف حد سے زیادہ احتیاط جو ہے وہ شریعت کی نگاہ میں یہ پسندیدہ عمل نہیں. یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں بہت متدین ہوں، شریعت پر عمل پیرا ہو رہا ہوں، جبکہ شریعت کہہ رہی ہے کہ تم شریعت کے برخلاف عمل کر رہے ہو. یعنی ایسے بہت سے موارد ہیں ایسے کہ جس میں ہم اپنے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاید احتیاط کر رہے ہیں، جبکہ شریعت کی نگاہ میں ہم انتہائی بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ لازم نہیں کہ انسان چاہے وسواسی ہو یا غیر وسواسی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، بالخصوص موضوعات میں. ایک ہے حکم کو جاننا ضروری ہے. حکم اور موضوع میں کیا فرق ہے؟ ایک حکم ہوتا ہے مثال کے طور پر، اور ایک اس کا موضوع ہوتا ہے. خون موضوع ہے، اس کا حکم کیا ہے کہ یہ نجس ہے. خون ایک موضوع ہے، اس کا حکم کیا ہے کہ اس کو کھانا پینا حرام ہے. درست ہے؟ تو حکم ایک الگ چیز ہے، موضوع ایک الگ چیز ہے. موضوع جب تک محقق نہیں ہوتا اس وقت تک حکم نہیں آتا، یعنی علت اور معلول کی حیثیت ہے. جیسے ہی یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پر خون لگا ہے، انسانی خون، یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ نجس ہو جائے گی، اور اس کو کھانا پینا جائز نہیں ہوگا. لیکن جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ خون ہے یا نہیں ہے، آیا یہ خون ہے یا رنگ ہے، یا خون ہے تو انسان کا خون ہے جو نجس ہوتا ہے یا پاک خون ہے، آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھلے سے آپ کو اتنا بڑا دھبا نظر آ رہا ہو خون کا، تب بھی آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کا خون ہے. انسان کا خون ہے. ہاں یقین ہو جائے آپ کو الگ بات ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ جو خون ہے نجس خون ہے، یعنی انسان کا خون ہے یا کسی خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون ہے. جیسے ہی آپ کو یقین ہو گیا اس وقت تک کیا ہے؟ حکم فوراً سے آ جائے گا، یعنی نجس ہو جائے گی یہ چیز. اس سے جو چیز ملے گی وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ نجس ہو جائے گی. لیکن جب تک آپ کو یقین نہیں ہے، حتیٰ کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک شخص ہے جو آپ کو آرام سے بتا سکتا ہے کہ یہ آیا خون ہے یا رنگ ہے، پھر بھی اس سے پوچھنے کی ضرورت. لیکن اگر پوچھ لیا اور آپ کو یقین آ گیا تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. لہٰذا موضوعات میں کبھی بھی تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے. ایک چپلیں مثال کے طور پر 10-12 چپلیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں باہر، اب یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی چپل جو ہے وہ ٹوائلٹ سے آئی ہے، کون سی نہیں آئی ہے، کون سی گیلی ٹوائلٹ میں گئی تھی، کون سی خشک ٹوائلٹ میں گئی تھی. چپلیں پڑی ہوئی ہیں، آپ اس کو نارمل پاک شمار کریں گے، خشک ہے پاک شمار کریں گے. اگر آپ کو پتہ چل جائے، یہ یقین ہو جائے، مثلا ایک شخص ابھی گیا ہے آپ کے سامنے ٹوائلٹ سے آ رہا ہے مثال کے طور پر، اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ ٹوائلٹ گیلا ہے اور نجس ہے، یہ سارے یقین سب جمع ہو ایک ساتھ، پھر الگ بات ہے. لیکن یقین نہیں ہے، حتیٰ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. چپل والا ہے جس کی چپلیں، اس سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری چپلیں پاک ہیں یا نجس ہیں. آپ کے لیے وہ چیز کیا ہے؟ پاک. جب تک آپ کو یقین نہیں ہو کہ یہ چیز نجس ہے، نجس ہو گئی ہے، یقین نہ ہو اس وقت تک آپ کے لیے کیا ہے؟ پاک ہے. دوسرا تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ خود مشکل میں پڑیں نہ دوسرے کو مشکل میں ڈالیں. بعض لوگ جو ہے نا وہ فقہ بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ خود بھی مشکل میں آ جاتے ہیں، دوسروں کو بھی ہو. تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں کہ تحقیق کرے اور یقین حاصل کرے کہ اس کا بدن یا لباس یا کوئی دوسری چیز نجس ہوئی یا نہیں. نیز یہ بھی لازم نہیں ہے کہ باریک بینی سے کام لے اور دیکھے کہ فلاں نجس چیز دوسری چیز کے ساتھ مس ہوئی یا نہیں، اور اگر مس ہوئی تو منتقل ہونے والی تری موجود تھی یا نہیں. ان تمام مقامات میں ذکر شدہ چیزیں پاک کے حکم میں ہیں، ان میں تحقیق کرنے کی ضرورت قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. مثلا یہاں پر دری نجس ہو گئی، کسی بچے نے پیشاب کر دیا، 1-2 گھنٹے گزر گئے، ابھی نمی موجود ہے مثال کے طور پر، اور آپ ایک دم سے بیٹھی ہو، کسی نے بتایا یہاں پر پیشاب ہے، اور ایک دم سے آپ کھڑی ہو گئی. صحیح ہے؟ اب آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تری منتقل ہوئی یا نہیں ہوئی. دیکھ لیا اور پتہ چل گیا تو الگ بات ہے. لیکن اگر آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ کے لیے آپ کے کپڑے پاک ہیں، وہ دری نجس تھی، صحیح نجس تھی.
اب پتہ نہیں تری منتقل ہوئی نہیں ہوئی، کتنی تری تھی، کیسی تری تھی، کہاں تک گیا، کہاں تک نہیں گیا، ابا کا یہ والا حصہ لگا، یہ وہ والا حصہ لگا، کون سا دامن لگا، کون سا دامن نہیں لگا، ان تمام چیزوں کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسی لباس میں نماز پڑھ سکتی ہے. ہو اسی لیے خاموشی کرتے ہیں، چپ رہو، بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ ڈھیلا ہے. ہو یہاں پر ہمارا 11واں متحر جی چرچا ہو جائے گا اس جگہ کا، وہ جگہ تو کوئی لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ مائک پر پتہ چل جائے گا. ہاں نہیں پوچھ رہے تو پھر ان کو بتائیں جب وہ خود ہی مشکل میں پڑھنا چاہ رہا تو. اس سے البتہ والا مسئلہ اس میں یاد رہے جو پیچھے گزر گیا ہے، مہمان والا مسئلہ، کہ اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آیا ہے اور اسے بتانا ہے، یعنی وہ نجس ہو جائے، آپ کا گھر نجس ہے، دری وغیرہ نجس ہے، اور کھانے کا مسئلہ اس میں الگ تھا. صحیح نا؟ یادداشت کتنی کام کر رہی ہے. سر بتانا چاہیے کہ یہاں پہ یہ نماز ہے، آپ دوسری جگہ پہ نماز پڑھیں. کھانے والا جو مسئلہ تھا میں آپ کو دو مسئلے ہیں نا، چرچے واقعی اور چرچے ظاہری. جی 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 کچھ یاد پڑ رہا ہے. بہرحال وہ جو مسئلہ تھا مہمان والا مسئلہ وہ الگ مسئلہ ہے. صحیح ہے، وہاں پر آپ کو بتانا پڑے گا انہی شرائط کے ساتھ، جو بھی اس میں شرائط مسائل بیان ہوئے تھے. مہمان کو بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن میزبان کو بتانا ضروری ہے. آخری متحر مہمان کے بچے نے پیشاب کر دیا تو وہ بغیر بتائے چلا جائے، کارروائی ہو گئی. اس میں شرطیں، بہرحال اس مسئلے کو جا کے پڑھیں، ہوم ورک ہے آپ کا، وہ مسئلے کو پڑھنا ضروری ہو گیا ہے. صحیح ہے، مہمان والا مسئلہ جو ہے وہ پڑھیں اس کو. آخری متحر ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکل جانا. پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ اگر کسی جانور کو جو کہ حلال گوشت جانور ہے اس کو ذبح کیا جائے، اور جتنا خون عام طور پر ایک جانور سے نکلتا ہے اتنا خون اس سے نکل جائے، تو جتنا خون اس کے اندر باقی رہ گیا ہے وہ خون کیا ہے؟ پاک ہے، وہ کسی چیز کو نجس بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر خون اتنی مقدار میں نہ نکلے، یا ذبیحہ کا سر اونچی جگہ پہ ہونے کی وجہ سے خون واپس اندر چلے جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ نجس ہوگا، اس کو پاک کرنا ضروری ہے. جیسے کہ مسئلہ نمبر 94 میں بتایا گیا ہے کہ کسی جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن سے معمول کے مطابق ضروری مقدار میں خون نکل جائے، تو جو خون اس کے بدن کے اندر باقی رہ جائے وہ کیا ہے؟ پاک ہے. مذکورہ بالا حکم احتیاط واجب کی بنا پر اس جانور سے مخصوص ہے جو حلال گوشت جانور ہو. جس جانور کا گوشت حرام ہو اس پر یہ حکم جاری نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ نے شیر کو ذبح کر دیا، شرعی طریقے سے ذبح کیا اور اس کا خون نکل گیا، تب بھی جو باقی اس کا خون رہ گیا اندر وہ کیا ہوگا؟ نجس ہوگا. درست ہے؟ گدھے کو کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں سر، اور پتہ نہیں ہم کتنے گدھے کھاتے. گدھے اور گھوڑے کو گدھا اور گھوڑا دونوں کیا ہے؟ حلال گوشت ہیں، اگرچہ کہ مکروہ ہے ان کو کھانا، لیکن حلال گوشت جانور ہیں یہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.